والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وقال سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطرح خميسة له على وجهه قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے دنیا میں پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. حدیثیں جو ہیں الحمدللہ اب تک ہم نے 10 حدیثیں پڑھ لی، 9 حدیثیں اب تک ہم نے پڑھ لی ہیں. چلیے حدیث سنانا ہے نا. چلیے جنہوں نے اب تک ایک حدیث بھی نہیں سنائی، چاہے طالب ہو یا طالبہ ہو، وہ سنائیں حدیث. سنائیے اپنا مائک کھول کر. جنہوں نے اب تک ایک حدیث بھی نہیں سنائی وہی لوگ. جی میں سن رہا ہوں. بسم اللہ سنائیے حدیث. دیکھ کر مت سنائیے، ہاں دیکھ کر سب سنا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضل الصلاة والأمر بالإشفاق. حدیث نمبر 7 ہے. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أي الإسلام خير. ہاں أي الإسلام خير؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف. رواه بخاری. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی جن کو یاد ہے کوئی بھی حدیث؟ نو حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث قبل اس کے کہ ہم اگلی حدیث پڑھیں. سنائیے حدیثیں یاد کرنا ہے بھائی. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.
ومن دعا إلى زلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. بہت اچھا. اور کوئی؟ یلا جلدی جلدی بھائی، ماشاءاللہ. دیکھو اب تک کتنے؟ السلام 3 لوگوں نے علیکم سنا دیا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. بہت اچھا، جزاک اللہ خیر. جی اور؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سناؤ. عبداللہ. جی ہاں بالکل سنائیں بیٹا. اچھی بات اور مسکراتا ہوا چہرہ. حدیث حدیث میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ آواز عبداللہ کی ہے. عبداللہ بیٹے جی حدیث عربی میں ہے، سنائیے سنائیے حدیث سنائیے بیٹا. جی. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا جی بیٹا. تحقرن لمعروف شيئا ولو ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه بوجہ طلق. رواہ مسلم. بوجه شاباش. طلق. جی جزاک طلق. اللہ. ہاں اور کوئی ہیں؟ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت اچھا، بارک اللہ فیک. میں عبداللہ ہی اور ہوں. کوئی؟ ہاں ماشاء اللہ. جی اور کوئی؟ چلیے جزاکم اللہ خیر. باقی کے لوگ بھی یاد کریں، جو اب تک نہیں سنائے ہیں وہ آئندہ سنائیں گے انشاءاللہ. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا رواه البخاری. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے، فحش برائی نہیں بیان کرتے تھے، اور نہ کبھی کبھی بھی بری بات کہتے تھے. وکان یقول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے لوگ یقیناً وہ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. یہ 10ویں حدیث ہم پڑھ رہے ہیں معزز طلبہ و طالبات. 9 حدیثیں ہم نے پڑھ لی الگ الگ موضوعات پر. آج کی حدیث کا ٹاپک یاد رکھنا، ٹاپک بھی حدیث بھی، اچھے اخلاق. آج کی حدیث کی ٹاپک کیا ہے؟ دیکھیے ٹاپک اور حدیث، ٹاپک جو بنائی جا رہی ہے یا بنائی گئی ہے کتابوں میں یا علماء نے ذکر ہے، یہ حدیث کو سامنے رکھ کر بتاتے ہیں. چونکہ حدیث میں اخلاق کا ذکر ہے، احسنکم اخلاقا آیا ہے لفظ، تو اسی کو سامنے رکھ کر علماء نے بیان کیا کہ اچھے اخلاق یہ ہے ٹاپک. اچھے اخلاق. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں. راوی کے بارے میں مختصر سا تعارف، جیسے کہ ہماری عادت ہے بتاتے ہیں ہم. پورا نام ان کا عبداللہ بن، عبداللہ یا عبداللہ، ایک چیز میں بتاتا ہوں. عبداللہ نام ہے، جب آپ پکاریں گے نا تو عبداللہ بولنا ہے، کیونکہ یا محذوف ہوتا ہے عربی گرامر کے حساب سے. ابھی جیسے ابھی طالب علم ماشاءاللہ عبداللہ نے سنایا، عبداللہ نام ہے ان کا، لیکن مجھے اگر پکارنا ہو عبداللہ بولوں گا میں. ان کے والد، ان کی امی، ان کے بہنیں، ان کے بھائی
ان کے بہنوئی جو بھی ہیں وہ پکاریں گے عبداللہ آؤ، عبداللہ جاؤ، یہ عربی زبان کے حساب سے صحیح ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ بولنا گناہ ہے، لیکن طریقہ صحیح بولنے کا، پکارنے کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن، عبداللہ، یہ ٹھیک ہے۔ چلیے، تو ان کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل السہمی القرشی، یہ جو ہے ان کے ابا کا نام، ان کا پورا نام ہے۔ یہ نسب میں، اپنے نسب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے والد بھی جو ہے صحابی تھے، یاد رکھنا، یہ عبداللہ ہیں، ان کے والد عمر ہے، عمر بن عاص، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی۔ یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں ہمارے آج کے، تو یہ اپنے نسب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کعب بن لوئی سے۔ کعب بن لوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا گزرے ہیں، یہ بھی دادا ہیں، تو وہاں جا کر نسب نامہ ان کا ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت ساری حدیثوں کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مطلب یا حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اخلاق کے اعتبار سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں کیا بیان فرمایا، دونوں چیزیں ہمیں اس حدیث میں ملتی ہیں۔ ایک بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق والے تھے۔ دو چیزوں کی نفی انہوں نے کی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ فرمایا کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے۔ فاحش کا مطلب کیا ہے، متفحش کا مطلب کیا ہے؟ فحش گناہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پر فحش کا مطلب، اب بولتے ہیں نا اردو میں بہت فحاشی بھی بولتے ہیں، دیکھیں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے فحش و فحاشی، یعنی ہر معیوب، شرعن معیوب چیز کو فحش کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قبیح چیز، بری چیز جو شریعت کی نظر میں بری ہے اس کو فحش کہیں گے۔ دیکھیے بعض چیزیں اسلام میں بری ہیں، لوگوں کے نظروں میں بری نہیں ہیں۔ شراب پینا بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ بتائیے مجھے آپ۔ بری چیز ہے، لیکن ابھی جیسے کل ایک مسئلہ آئرلینڈ سے آیا تھا، ایرلنڈا جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہاں کل بھی آیا تھا، پچھلے ہفتے بھی، وہ لوگ وہاں، اب بہت سارے ایسے ممالک ہیں، کنٹری آپ کو پتہ ہے، وہاں جو ہے شراب پینا فحش نہیں ہے، بلکہ وہ سٹائل ہے، وہ سردی ہوتی ہے پیو بھائی، ٹھیک ہے، انجوائے ہے، لائف ہے، آج کا ماحول ہے، یا پارٹی کی ایک ضرورت سمجھی جاتی ہے، پارٹیز کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بے پردگی کو بہت سارے لوگ جو ہے فحش نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت کی روح سے وہ چیز فحش ہے۔ تو فحش آپ کی، میری، یا کسی ملک یا کسی معاشرے، سوسائٹی کی نظر میں برا ہو تو اس کو فحش کہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کی نظر سے دیکھیں گے، کیا بولیں گے وہ، اسلامک پوائنٹ آف ویو جس کو بولتے ہیں آپ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، ناراض ہوتا ہے، وہ چیز فحش ہے، ٹھیک ہے، قول یا فعل یا عادت، ٹھیک ہے۔ فاحش کا مطلب کہتے ہیں کل ما خرج من عن مقداری حتی یستقبح، ہر وہ چیز جو اپنے مقدار سے نکل کر قباحت میں چلی گئی ہے۔ قباحت سمجھتے ہیں برائی میں، یا آپ شارٹ میں یہ کہیں ہر بری چیز، قول ہو یا فعل ہو یا صفت ہو، کیریکٹر، صفت یعنی ہیبٹ یا کیریکٹر، کیا بولتے ہیں صفت۔ دا ٹال بوائے، ٹال جو ہے صفت ہے، اس ٹال کو کیا بولتے ہیں بولیے، دا بگ ہوم، تو بگ جو ہے ہوم کی صفت ہے۔ تو ایسی جتنی صفات ہے، کوالٹیز شاید کہتے ہیں، ہر کوالٹی، ہر قول، ہر فعل جو شریعت کی نظر میں، اسلام میں برا ہے، ہر بات جو بری ہے۔ اب جھوٹ، مذاق سے جھوٹ بولنا اسلام میں برا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے آپ مجھے، برا۔ تو اگر کوئی مذاق سے بھی جھوٹ بولتا ہے یہ فحش ہے۔ ہمارے سوسائٹی میں یا بعض لوگوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، میں آپ کو بتاؤں، مذاق سے جھوٹ کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے مرد سگریٹ کو برا نہیں سمجھتے، کتاب و سنت کی روشنی میں، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں سگریٹ فحش ہے یا نہیں ہے؟ فحش ہے۔ بے پردہ گھومنا فحش ہے یا نہیں ہے؟ بہت ساری سوسائٹیز میں یہ کیا ہے یار، بے پردہ کیا ہے؟ تھوڑے میں اپنا جسم دکھا رہی ہوں،
بس میں اپنا فیس شو کر رہی ہوں، نارمل چیز ہے، چلتا ہے۔ پینا، شراب پینا، یار تھوڑا سا پیک لیں، تھوڑا سا بیئر پینے کو بہت سارے لوگوں میں جو ہے پارٹیز میں برا نہیں سمجھا جاتا ہے، یہ فحش۔ تو فحش ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ کیا بولیں گے صفت، کوالٹی جس کو شریعت نے برا کہا ہے، اس کو بولیں گے فاحش۔ متفحش کا مطلب کبھی کبھی فحش کرنے والے، فاحش ہمیشہ برائی کرنے والے، متفحش کبھی کبھی برائی کرنے والے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ برے تھے نہ کبھی کبھی برائی کرتے تھے۔ یہ ہے آپ کی کوالٹی، یہ ہے آپ کے اخلاق۔ اچھا، اچھے اخلاق کا مطلب کہ آپ ہمیشہ بھی برائی مت کیجیے، کبھی کبھی بھی برائی مت کیجیے، تو آپ بہت اچھے اخلاق والے ہیں۔ ہمیشہ جھوٹ بولنا فحش، کبھی کبھی جھوٹ بولنا فحش، متفحش۔ تو نہ فاحش بنیے نہ متفحش بنیے، پھر اچھے اخلاق سے رہیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قول کو بتاتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک حدیث اور ایک ہے، حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل فاحش متفحش، اللہ تعالیٰ ہر فاحش مرد اور عورت کو اور ہر متفحش مرد اور عورت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مطلب جو ہمیشہ برے ہیں مرد عورت، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ جو کبھی کبھی برائیاں کرتے رہتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، ان کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو فحش پسند نہیں ہے، اللہ کو اچھے اخلاق پسند ہے۔ اور اچھے اخلاق یہ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیے، فحاشی سے دور رکھیے، آپ کے اقوال فحاشی سے پاک ہوں، فحش نہ بکیں آپ، برائی زبان سے، غیبت، چغلی، گالی، جھوٹ نہ، آپ سچ بولیں، اچھی بات کریں، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ آپ کام کریں پریکٹیکل، اچھے کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کھائیں پئیں، مدد کریں غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، اچھے اخلاق۔ صفت کوالٹی آپ کے اندر اچھی ہونی چاہیے، آپ سچے ہوں، آپ ایماندار ہیں، آپ بھروسے والے ہیں، آپ جو ہے وعدہ پورا کرتے ہیں، یا جو بھی ہیں چیزیں جس کا جو کوالٹیز ہوتے ہیں صرف اچھے کوالٹی، تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فاحش کو بھی متفحش کو پسند نہیں کرتا، جو ہمیشہ برا ہے اس کو بھی پسند نہیں کرتا اللہ، جو کبھی کبھی برائیاں کرتے رہتے ہیں وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ آپ برے نہیں تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کبھی آپ برائیاں کرتے تھے، ہمیشہ اپنے دامن کو برائیوں سے پاک رکھا، ہمیشہ اپنی ذات کو فحاشی سے، برائی سے، قباحتوں سے پاک رکھا، اور بااخلاق بن کر دنیا میں زندگی گزارے، اتنے بااخلاق کہ دشمنوں نے گواہی دی آپ کے بااخلاق ہونے کی۔ آپ کو صادق کہا گیا، آپ کو امین کہا گیا، صادق سچے، امین امانت دار، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فرمایا کرتے تھے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، یقیناً تم میں سب سے اچھے، دیکھیے خیارکم، خیار مطلب سب سے اچھا مرد، تم میں سب سے اچھا آدمی، تم میں سب سے اچھی عورت، تم میں سب سے اچھا لڑکا، تم میں لڑکوں میں سب سے اچھا لڑکا، لڑکیوں میں سب سے اچھا لڑکا، بچوں میں سب سے اچھا بچہ، بچیوں میں سب سے اچھی بچی، شوہروں میں سب سے اچھا شوہر، بیویوں میں سب سے اچھی بیوی، تاجروں میں سب سے اچھا تاجر، ٹیچروں میں سب سے اچھا ٹیچر، اسٹوڈنٹس میں سب سے اچھا اسٹوڈنٹ، ڈاکٹروں میں سب سے اچھا ڈاکٹر، انجینئروں میں سب سے اچھا انجینئر، وغیرہ وغیرہ۔ کون ہے؟ احسنکم اخلاقا، جو تم میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوں، سب سے زیادہ با اخلاق۔ احسن، اخلاق میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، سب سے اچھے اخلاق جن کے ہیں وہ سب سے اچھا ہے، جن کے کم اچھے اخلاق ہیں وہ کم اچھا ہے، جن کے اور کم اچھے اخلاق ہیں بالکل وہ اسی اعتبار سے۔ تو جیسے اخلاق ہوں گے اسی لیول پر آپ کی اچھائی ہوگی، آپ کی کوالٹی ہوگی، پلس پوائنٹس آپ کے پاس ہوں۔ تو اخلاق بہت بڑی چیز ہے، اللہ اکبر، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مفقود ہے۔ مفقود سمجھتے
مس ہیں. آج معاشرے میں اچھے اخلاق نظر نہیں آتے ہیں. آپ دیکھیے بڑوں میں اخلاق ختم ہو گئے ہیں, بچوں میں اخلاق. اگر آپ اخلاق کی بات دیکھیں بھائی آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے یا کریں گے کہ بھائی یہ آدمی اچھے اخلاق والا ہے, یہ عورت, یہ لڑکا یا یہ مرد, یہ بچی اچھے اخلاق والی. اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا حکم دیا وہ آپ کریں, جن جن چیزوں سے روکا اس سے بچیں, تو آپ اچھے اخلاق. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے کیا بولتے وہ اچھے اخلاق, حسن الخلق کتنی بڑی چیز ہے, اس پہ بڑی حدیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے زیادہ جو ہے جو چیز انسانوں کو جنت میں لے کے جائے گی سب سے زیادہ وہ اچھے اخلاق. اچھے اخلاق سے جنت ملے گی, اور برے اخلاق انسان کو دوزخ میں لے جاتے ہیں. جیسے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سوال کیا گیا ایک عورت کے بارے میں جو نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, عبادت گزار ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اس کی زبان سے اس کے پڑوسی بڑے پریشان ہیں, گالی گلوچ کرنا, اذیت دینا, تکلیف دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال ہوا, آپ نے کیا فرمایا؟ ہی فی النار, وہ دوزخ کی آگ میں ہے. دیکھیے نماز پڑھنے والی, صدقہ کرنے والی, روزہ رکھنے والی, کیوں؟ اخلاق اچھی نہیں ہو سکتی. تو ہمارے پاس جو ہے ایک میں بتاؤں گا کہ اخلاق کو کیریکٹر کہتے ہیں, شاید کیریکٹر, اخلاق کی تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس, سب سے بڑا پرابلم. اچھا اس سے پہلے کیا بتاؤں اس کے بارے میں وقت بھی کم ہے, 6-7 منٹ باقی رہے. بہرحال چلے تھوڑا بڑا ہوتا ہے. مطلب بدل گئے ہیں ہمارے پاس. اچھے اخلاق کا مطلب شریعت کی روح سے, آپ شریعت کی روح سے اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ آپ پابند ہوں, شریعت کے پابند ہوں. آپ نماز پڑھیں, آپ روزہ رکھیں, آپ زکوٰۃ دیں, قربانی دیں, سچ بولیں, ایماندار ہوں, اللہ سے ڈرنے والے ہوں, ٹھیک ہے, رشتہ داروں کے, بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں, شوہر کا حق ادا کر رہی ہیں, آپ بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں, ماں باپ کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, پڑوسیوں, یہ اچھے اخلاق ہیں. لیکن ہمارے پاس اس کا مفہوم بولتے ہیں نا, اس کو مفہوم بدل گیا. ہمارے پاس نماز نہ پڑھے لیکن اگر سچ بولتا ہے ہمیشہ تو بولتے بہت اچھے اخلاق والے. ارے میں مسجد میں کبھی نظر نہیں آئے نا وہ, ہاں نہیں نماز نہیں پڑھتے وہ لیکن اخلاق بہت اچھے ہوں گے. یہ کیا ہے, کیا بولوں میں, کیا مثال دوں اس کے لیے. نماز نہیں پڑھنے والا اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے جو اللہ, دیکھیں اچھے اخلاق میں 2 آپ چیزیں کہیں گے آپ. نمبر 1 اللہ کا حق ادا کریں, نمبر 2 حقوق العباد ادا کریں, تب جو ہے آپ اچھے اخلاق کے ہوں. اگر آپ اللہ ہی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ اچھے اخلاق کیسے ہیں؟ نماز نہیں, قرآن نہیں, ذکر نہیں, دعائیں نہیں, عبادتیں نہیں, کیسے کہہ رہے ہیں کہ اچھے اخلاق؟ چلیے دوسری طرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, قربانی, تلاوت, ذکر, اذکار, اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے, عبادت. بیوی کو مارتا ہے گھر میں, بیوی پر ظلم کر رہا ہے, بچوں کو اسلامی تربیت نہیں دے رہا ہے, یا یہ کہیں کہ کیا ہے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ صحیح ہے, آفس میں بدنام ہے آدمی, رویہ صحیح نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے قرآن پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, نفل روزے رکھتا ہے, نفل نمازوں کا پابند ہے, صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے. اچھا بالو ہولیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ایک عورت بالکل پابردہ ہے, پورا فل کور کر کے نکلتی ہے, جاتی ہے نماز, کبھی بے پردہ اس کو نہیں دیکھا گیا, لیکن گھر میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیز ہے. ماں باپ افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسی بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو آپ پردے کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ بااخلاق عورت ہے. ماں باپ اس کے پریشان ہیں, ماں باپ جو ہے افسوس کرتے ہیں اس کی پیدائش پر, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب اس کی اخلاق سے پریشان ہے, اس کے اخلاق سے, بد اخلاقی سے. تو ایسا جج نہیں کرنا چاہیے ظاہر کو دیکھ کر کسی کے, یا کسی کی صرف نماز کو دیکھ کر. یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھے اخلاق کا مطلب یہ, ایک آدمی دیکھیے حلیہ, اچھا بالوں کے داڑھی غائب ہے, کلین شیو ہے, روزانہ شیو کرتے رہتا ہے, ان کے بارے میں با اخلاق ہے, اور ٹخنوں سے نیچے کپڑے ہیں جناب کے, ہمیشہ ان کا پینٹ لٹکتا رہتا ہے نیچے. لوگ کہتے ہیں بہت با اخلاق والے ہیں. بھائی چہرے پہ اخلاق نہیں, اخلاق صرف زبان میں ہے, اخلاق صرف چہرے پر ہے نہیں, ظاہر و باطن اچھا ہو, اللہ کا حق بھی ادا کرے, نماز اور حقوق العباد بھی ادا کرے.
اور اسلام نے اخلاق کی تعلیم. اب آپ بات آئیے تعلیم. اب بھائی اچھے اخلاق اتنا بڑا موضوع ہے، کیا ایک کلاس میں بتائیں آپ کو؟ بتائیے، بہرحال شارٹ کرنا ہے. لیکن اچھے اخلاق اس کی تعلیم دینی چاہیے باقاعدہ. دس ول بی اے بگ سبجیکٹ، ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیے، میں بھی اسکول گیا ہوں، 9th کلاس تک میں بھی پڑھا ہوں. میں سوشل پڑھا، سائنس پڑھا، تیلگو پڑھا، ہندی پڑھا، میتھس پڑھا. کمپیوٹر سائنس تو نہیں تھا ہمارے زمانے میں. بہرحال میں نے جو ہے 9th کلاس تک، میں انگلش میڈیم اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے اپنی تعلیم میں، مجھے اچھا یاد ہے میرا بچپن، اخلاق کا کوئی سبجیکٹ مجھے تو نہیں پڑھایا گیا. آپ لوگوں کو پڑھایا گیا کیا کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولس میں؟ خان صاحب دیکھیے، میں ابھی جواب مت دیجیے، ٹائم نہیں ہے. اپنا مائک کھول کر جواب مت دیجیے. آپ لوگ، آپ اپنے آپ سے سیلف سوال کیجیے، کیا آپ کے اسکولوں میں، آپ کے ٹیچرس نے، آپ کے اساتذہ نے اخلاق کا ایک سبجیکٹ پڑھایا ہے کبھی آپ کو؟ بولے اخلاق جو ہے کوئی سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں. اخلاق کا کوئی سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں گیا، نہیں پڑھایا جاتا. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اسلام میں یہ سبجیکٹ ہے، اسلامی آداب، اسلامی اخلاق. آپ یاد رکھیے، اگر بچوں کو اخلاق کی تعلیم دینی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی ہوگی آپ، ورنہ بڑے آئے اٹھو وہ والا، پیٹ میں منڈی ڈالو، پیر، ارے دادا ہے پیر پڑو، یہ اچھے اخلاق ہو گئے ہمارے پاس. یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، اچھے اخلاق ہے کہ پیر پڑنا؟ پیر پڑنا کہاں سے اچھے اخلاق ہے بھائی؟ کیا السلام علیکم ایسا حیدرآباد میں ہے، بعض نظام اسٹیٹ میں، بلکہ بالکل پیٹ میں منڈی جانا، یہ اچھے اخلاق ہیں؟ بڑے آتے اٹھ جانا، تعظیم، یہ اچھے اخلاق ہیں؟ اچھا بڑے آئے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم چاچا، السلام علیکم مامی، السلام علیکم آنٹی، یہ اچھے اخلاق ہیں؟ ارے اچھے اخلاق یہ ہیں کہ وہ صاحب جو آپ کے چاچا ہیں، آنٹی، وہ سلام کریں آپ کو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، میں نے مثال دے دی، سمجھ گیا. اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں گے تو اخلاق صحیح ہوں گے، اور اس کو کہیں گے اچھے اخلاق. جہاں قرآن و حدیث سے ہٹ کر تعلیم دی جائے گی اخلاق کی، وہ صحیح نہیں ہوں گے. خان صاحب تھوڑا 5 منٹ بڑھ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں گھڑی، 11 بج رہے ہیں، 5 منٹ اور لے لیتے ہیں ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ورنہ دعوت سینٹر والوں نے 11:30 تک پڑھانے کے لیے کہا ہے آپ لوگوں کو. ہم کم کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ 11:30، 9:30 سے شروع کریں تو 11:30، 10 سے شروع کریں تو 12، یہ ان کا وہ ہے. لیکن ہم نے میٹنگ میں کہا تھا کہ بھائی نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے، پہلے چھوڑنا پڑتا، تو ہم 5 منٹ اور لے لیتے ہیں، بہتر ہے، کیونکہ بات بھی ابھی تھوڑی سی باقی رہ گئی. تو اچھے اخلاق قرآن و حدیث ہے، تو تعلیم ضروری ہے. جب آپ قرآن دیکھیے، قرآن آپ کو بتاتا ہے اچھے اخلاق کیا ہے، اسی لیے قرآن سے آپ کو اچھے اخلاق ملیں گے. ابھی میں نے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی، جو ہماری آج کی حدیث بھی ہے، بخاری کی روایت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بااخلاق تھے، فاحش نہیں تھے، متفاحش بھی نہیں تھے، نہ ہمیشہ برے تھے، نہ کبھی کبھی برے تھے. برائیوں سے، اپنے آپ کو، قباحتوں سے، عیوب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا. اور فرمایا کرتے تھے ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے بااخلاق. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھیں، گھر والوں سے، جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کیا ہے وہ، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھا رہتا ہوں. بعض لوگ باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں بہت برے ہیں. بچے ان کے بتائے ارے کیسے باپ ہیں ہمارے، کیسے بابا ہیں بھائی، کیسی امی ہماری. بیوی سے پوچھو کیسا شوہر ہے بھائی، شوہر بولتے کیسی بیوی ہے بھائی، باہر کیسے ہے، ان کی لوگ تعریفیں کرتے سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ باہر اچھے اندر برے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھے ہیں، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ سب سے اچھا رہتا ہوں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا گواہی دے رہی. جب آپ سے سوال کیا گیا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان، اما عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو پتا ہے؟ ڈو یو نو دا آنسر جسے بولتے ہیں. انہوں نے جواب دیا سوال سے، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو پڑھتے ہیں. تو کہا کہ قرآن جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. سورہ حجرات پڑھیے، سورہ نور پڑھیے، قرآن پڑھیے، آیتیں پڑھیے، اس میں اخلاق ہیں.
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، مثال کے طور پر جب بات کرو تو عدل و انصاف کی بات کرو، رشتہ داروں کے حق میں بات مت کرنا یا اپنے لوگوں کے حق میں نہیں، انصاف سے بات کرنا. ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ نے عدل کا الزام دیا ہے، سچوں میں سے ہو جاؤ، سچ بولو، سچوں میں سے ہو جاؤ. اور بھی بہت سارے، نماز پڑھو، روزہ رکھو وغیرہ، اخلاق کی پوری تعلیم ہے. بچوں کو کہا گیا کہ 3 وقت جو ہے ماں باپ کے کمرے میں مت جانا، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد وغیرہ، ظہر کے وقت، ٹھیک ہے. تو اخلاق کی پوری تعلیم آپ کو قرآن میں ملے گی. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتی ہیں اور بتاتی ہیں جو قرآن میں ہے، آرڈرز، تعلیم، آداب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، ان کی زندگی میں وہ اکمل درجے سے کمپلیٹ وہ پائے گئے. تو اسی لیے آپ سے جب پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو. آپ نے فرمایا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ جو قرآن میں ہے وہ ہمارے نبی کی زندگی میں ہے. تو قرآن سے اخلاق انسان سیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کیا ہے؟ کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ واٹ از قرآن؟ کیا ڈیفینیشن ہے قرآن کا؟ کلام اللہ. اگر آپ سے میں پوچھوں کیا ہے قرآن، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام سے آپ کو اخلاق ملیں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، جیسے سچ بولنا. جیسے ایک چھوٹی سی حدیث جس میں 3 باتیں ہیں، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما، یعنی کہ اچھے اخلاق ہیں کہ آپ بیٹے کھانا کھاؤ تو بسم اللہ بول کر کھاؤ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور سامنے سے کھاؤ اگر پلیٹ میں سب لوگ ہیں، ساتھ میں کھا رہے ہیں لوگ ایک پلیٹ میں. تو الٹے ہاتھ سے کھانا اچھے اخلاق نہیں. تو اخلاق کی تعلیم ہمیں شریعت سے ملتی ہے. لہٰذا میں آپ سے یہ کہوں گا، جو بڑے ہیں، والدین ہیں یا گارڈینس ہیں، ذمہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنی اولاد کی تربیت کیجیے تاکہ وہ بااخلاق بن کر زندگی گزاریں. چلیے توجیحات، کچھ فائدے جو ہے بیان کیے گئے جو اچھے ہیں، سرسری طور پر بیان کر دوں، اس کے بعد میں آپ کو رخصت کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے شریعت اسلامیہ کی عظمت ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ دین کتنا بڑا، کتنا عظیم دین ہے، جو دین اپنے ماننے والوں کو یعنی مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق اپناؤ، کیونکہ حدیث پڑھ رہے ہیں. اور اچھے، جیسے اس میں مثال کہتے ہیں کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خود اپنے آپ کو تکلیف مت دو، نہ خود آپ سے کسی اور کو تکلیف ہو، اور مسکرا کر لوگوں سے ملو. شریعت تعلیم دیتی ہے نا مسکرا کر ملنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے. اور اچھے کام کرو، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے. نمبر 2، ضروری ہے، واجب ہے کہ اخلاق اچھے ہوں، اور بد اخلاقی سے، بیڈ کیریکٹر سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. نمبر 3، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. یہ تھرڈ جو فائدہ انہوں نے بیان کیا اس حدیث کی روشنی میں، جب آپ سے سوال کیا گیا قیامت کے دن اللہ کے نبی وسلم آپ کے قریب سب سے زیادہ کون سے امتی ہوں گے، تو فرمایا جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے قیامت کے دن وہ میرے زیادہ قریب ہوں گے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ فائدے ہیں. نمبر 4، مسلمانوں کا احترام اور معاملات داری ان کے ساتھ اچھی کرنا، یہ اچھے اخلاق میں سے کہ آپ جو بولیں، آپ وعدہ کرتے ہیں کسی سے میں یہ کروں گا یہ کروں گا، پورا کیجیے. اور ان کے ساتھ رویہ، کہ آپ کا بیہیویئر مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اچھے اخلاق میں سے. نمبر 5 اور سیکنڈ لاسٹ، جو اچھے اخلاق اپنائیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو حاصل ہوگی، اور لوگوں کی بھی محبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے. تو آپ اگر اچھے اخلاق ہوں گے آپ کے میرے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے. اور چھٹا اور لاسٹ فائدہ جو اس حدیث کی روشنی میں ہے، سب سے اچھا انسان دنیا میں وہی ہے جو اس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا بنے، ہے نا. میں اور آپ سب کہتے ہیں بھائی لوگ ہم کو اچھے سمجھیں، لوگوں کی نظر میں برے نہیں ہونا، اسی لیے دعوتوں میں خوب پکاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بڑی ہیلپ کرتے ہیں وغیرہ. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سب سے اچھے بنیں، تو اس حدیث پر عمل کیجئے، اچھے اخلاق اپنے اندر اپنائیے، آپ سب سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کلاس کا بھی ٹائم ختم ہو چکا ہے الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. تینوں کلاسز آپ نے اٹینڈ کی، پڑھی، پڑھا، اور امید کہ ان تینوں چیزوں میں، تینوں کلاسز میں جتنی باتیں بیان کی گئی ان کو آپ یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدے والا بنائے، شرک سے محفوظ رکھے، اور سنت کے مطابق احکام کو سمجھتے ہوئے وضو، غسل، نمازیں اور عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے اخلاق ہماری زندگیوں میں اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے قرآن و حدیث کی روشنی میں. آمین.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.